بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ یہ جو سوال ہے کہ حوزہ علمیہ قوم میں جن طلاب کو مجبوراً بدایت الحکمت پڑھ رہی ہے، وہ ان کے شبہات کا جواب جاننے کے لیے کن کتب سے رجوع کریں؟ جی محترم، دیکھیں، جب یہ بات جو ہے واضح ہو چکی ہے کہ تصوف جو ہے وہ بنی امیہ نے اسلام میں داخل کیا، اور فلسفہ کو بنی عباس نے جو ہے عربی میں ترجمہ کروا کے اسلام میں اس بدعت کو داخل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری نجات کے لیے دو چیزیں دیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب یہ بعد میں بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتوں کو جب داخل کیا گیا تو اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، بدعت کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین میں بدعت ظاہر ہو تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ورنہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اشافی ترجمہ اصول کافی والیوم فرسٹ تبابل پیج 57 پہ، اور بعد میں دوسری کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ تو اس طرح چاہیے تو یہ تھا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتوں کا رد کیا جاتا، مگر آج کچھ 30-40 سال سے جو بہار آ گئی ہے کہ یہ فلسفے کی، جبکہ آیت اللہ العظمہ آقا سید برجردی کے دور میں جب حوزہ علمیہ قوم ان کے کنٹرول میں تھا تو اس پر بین تھا، اور محمد حسین طباطبائی صاحب جو تھے وہ فلسفہ نہیں پڑھا سکے، اور پھر وہ گھر میں گوشہ نشین ہو کر انہوں نے تفسیر لکھی۔ بعد میں جب یہ مطاری صاحب کا دور آیا اور پھر سارے سلوک جیسی کتابیں اور کتنے لٹریچر وہاں سے قوم سے، جوادی عاملی صاحب، حسن زادہ عاملی صاحب، یہ سب کا انہوں نے جب فصوص الحکم پڑھائی اور اسفار کے بارے میں، پھر یہ طباطبائی صاحب نے اسفار اربع کو سمجھنے کے لیے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے شرح جامی یا قافیہ کو سمجھنے کے لیے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں جی نحو کو سمجھو، نحو میر پڑھو، پھر ہدایت النحو پڑھو، پھر جا کر بڑی کتابیں پڑھو، تو پھر آپ کو نحو سمجھ آئے گی، بڑی جو بکس ہیں اس میں۔ اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ اسفار اربع کو سمجھنے سے پہلے بدایا پڑھو، بدایت الحکمہ، پھر اس کے بعد نہایت الحکمہ، یعنی بدایا و نہایا، جو پڑھ گیا وہ بھی پچھتا ہے، کسی کو سمجھ آیا کسی کو سمجھ نہ آیا، بدایا و نہایا، تو اس کے بعد جو ہے جا کر اسفار پڑھو۔ تو اب اس کو نصاب میں شامل کر دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا، کس پلاننگ کے تحت کیا گیا یہ جو ہے؟ اور ملا صدرہ جو فلسفی تھا تو اس کو ابن عربی جیسے صوفی سے روحانیت کا تڑکا لگوانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیونکہ فصوص الحکم جو ہے وہ تصوف کی کتاب ہے، اور ملا صدرہ کے بعد روحانیت اور عرفان نہیں تھا، تو اس نے ابن عربی سے لیا۔ تو اب یہ تصوف و عرفان یہ چون چون کا مربع بن گیا، تو اس لیے میرے مولا نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا یمیلون الی الفلسفہ و تصوف، کہ وہ علماء، بڑا سخت یہ فرمان کہ ان علماء سے بچنا ریزن کیا ہے کہ وہ فلسفے اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے، خبردار وہ دین کے رازن اور ڈاکو اور لٹیرے ہوں گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ مولا کے الفاظ ہیں جو ہم تک ہمارے فقہاء محدثین نے جو ہے جہاں بھی تصوف کا رد کیا وہاں پر اس حدیث کو انہوں نے پیش کیا، بیان کیا، اس سے استنباط کیا۔ تو لہذا ان چیزوں کا رد ہونا چاہیے تھا فلسفے کا، نہ کہ اس کا جو ہے اس کی ترویج اور نصاب میں شامل کر دیا جائے کہ جس کو کچھ نہیں پتا وہ بھی بدایا پڑھے۔ کیوں پڑھے بھی؟ یعنی پہلے تھا ہمارے علماء پڑھتے تھے وہ رد کرنے کے لیے، نہ کہ اس کی ترویج اور حمایت کرنے کے لیے۔ تو آج جو تھا جو خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل ہی جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر۔ تو اس طرح فلسفے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ لوگ جو فلسفے کے حامی ہیں، حسن زادہ عاملی صاحب، جوادی عاملی صاحب، ان کے پیروکار جو گروپ ہیں جن کو ہم حملہ گروپ کہتے ہیں، کہ جو جنگوی گروپ کی طرز پر جو رکھتا ہے اپنا نقطہ نظر کہ یا جھک جاؤ یا مک جاؤ، یعنی جہاں تو ان لوگوں کے سامنے آپ جھک جائیں یا مک جائیں، یعنی ختم ہو جائیں، تو ہر طرح یہ اپنا تسلط چاہتے ہیں۔ تو ان کے جو ہے مطابق وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ نقطہ نظر جو ہے یہی چھا جائے، اور جو اس کا مخالف ہے وہ اس کا یا تو وہ جھک جائے یا وہ مک جائے۔ تو ان کا پروپیگنڈا یہی ہے کہ جناب جو انہوں نے فلسفے کا رد کیا وہ فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے جو فلسفے کے رد میں کتابیں لکھی، نصیر الدین طوسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑے فلسفی تھے، حالانکہ انہوں نے وصول جو لکھی کتاب اس میں انہوں نے فلسفیوں کی خوب کلاس لی ہے، مگر یہ جو ہے نا اس کو نہیں شائع کریں گے، اس کا ترجمہ نہیں شائع کریں گے، چونکہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس میں خوب کلاس لی ہے۔ خیر، تو آپ جانتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد نے بھی فلسفے کے رد میں اس زمانے میں کتاب لکھی، جناب حشام نے، پھر جناب فضل بن شاہزان نے بھی فلسفے کے رد میں اس زمانے میں کتاب لکھی۔ تو اس طرح ہمارے علماء ہمیشہ اس کا رد کرتے آئے، اور اس موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آیت اللہ العظمہ مہدی اصفہانی
جنہوں نے جو ہے 20 سال فلسفہ پڑھایا اور بعد میں جو ہے امام زمانہ امام زمانہ کی جو ہے ملاقات سے، ان کے تحریر سے جو انہوں نے بیان کیا، تو پھر جو ہے آ کر آغا اصفہانی نے فلسفے کے رد میں کتاب لکھی، اس کا نام ہے ابواب الہدیٰ۔ اب وہ اس کو فارسی ترجمے کے ساتھ جو ہے PDF میں جو ہے شائع کیا گیا ہے، وہ آپ مطلب کہ PDF میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اتنی کتابیں ہیں جن میں سے چند ایک کا آپ کو جو ہے یہاں پہ لسٹ دے دیتے ہیں، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں تو جو ہے کافی اور وافی جو ہے نا اس میں آپ کو فلسفے کے رد میں مواد ملے گا۔ جیسا کہ آقا سید قاسم علی احمدی صاحب نے 2 کتابیں لکھی ہیں اس کے رد میں، اور آقا آیت اللہ جواد طہرانی نے عارف صوفی چیمی گوید، اور دوسری کتاب جو ہے انہوں نے اعجاز المطالب جو ہے لکھی، یہ ان فلسفیوں کے رد میں، صوفیوں کے رد میں۔ اور اسی طرح آیت اللہ صافی گل پیغانی نے کتاب لکھی، اور جو ہے آقا آیت اللہ نمازی شاہرودی نے کتاب لکھی فلسفے کے اور صوفیوں کے رد میں۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے دوسرے علماء نے جو ہے کتابیں لکھی، جس میں آیت اللہ جو ہے تقی سید تقی جو ہے آیت اللہ العظمیٰ جو ہے تقی مدرسی جو ہے، انہوں نے جو ہے اس کے رد میں کتاب لکھی عربی میں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے مبانی عرفان اسلامی کے نام سے، جو محمد صادق پرہیزگار صاحب نے ترجمہ کیا۔ اور اس کا اگر آپ صرف اور وحدت وجود ہی کا عربی کا جو ہے پیج 201 سے لے کر 245 تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اس میں جو مغالطہ دیتے ہیں وحدت وجود کا مکمل رد کیا انہوں نے عربی میں، اور فارسی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ اصالت الوجود اور اصالت الماہیت کے بارے میں، یا ایسے تشکیک کے جو مسائل شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ جو وحدت الوجود والموجود کی تعویلیں کرتے ہیں نا صوفی حضرات، تو اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ وحدت وجود کا نظریہ جو ہے نا اس کو زندہ کیا ہے 209 صفحہ عربی پر اسی آیت اللہ العظمیٰ کا تقی نے، کہ یہ ملا صدرہ تھا جس نے اس کو زندہ کیا، اور اس نظریہ وحدت الوجود کو، یعنی نظریہ وحدت الوجود والموجود، یعنی ایک ہی وجود ہے وہی موجود ہے، فرق صرف اعتباری ہے، یعنی یہ ان لوگوں کا نظریہ۔ باقی بیچارے مغالطہ دینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں یہ فلسفی اور صوفی حضرات، اور اسی طرح جو ہے دوسرے علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ آیت اللہ آقا جو محمد علی بہبہانی اصولی مجتہد ہیں، انہوں نے خیراتیہ میں ان کی خوب خبر لی ہے، اس میں فلسفے کا بھی رد کیا۔ اسی طرح اور بھی جو ہمارے علماء ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر تحفہ صوفیہ میں خاک صاحب نے جو 3 جو ہیں ان کے عقائد اس کو بیان کیا، کہ وحدت الوجود والموجود کا جو نظریہ ہے اس کا رد کیا، اعادہ معدوم محال ہے کہ جو چیز معدوم ہو جائے وہ دوبارہ نہیں پلٹ سکتی، اس کا جو ہے رد کیا ہے اس میں آپ دیکھ، اور عالم کو، کائنات کو جو قدیم مانتے ہیں یہ اس کا رد کیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو حضرات ہیں یہ جو مادہ جسمانی کے منکر ہیں، عالم کو قدیم مانتے ہیں اور وحدت وجود کے قائل ہیں، ان کا جو ہے وہاں پر ہم نے رد کیا، اور دوسرے علماء نے اور مزید جو بیان کیا ہے اس کا ہم نے جو ہے فہرست دے دی ہے کتابوں کی۔ تو آپ حضرات جو ہیں یہ عربی فارسی میں جو کتابیں موجود ہیں ان کی طرف رجوع کریں، اور جو اپنے دین ایمان کی حفاظت کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔